کل فیصل آباد میں ایک معمولی سی بات پر قادیانیوں نے مسلمانوں پر فائرنگ کی، دھاوا بولا، درجنوں مسلمان اس میں زخمی ہوئے اور کچھ شہادتوں کی بھی اطلاع ہے۔ مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ یار اتنا بڑا سانحہ پیش آیا فیصل آباد میں، مسلمانوں پر ظلم کیا نان مسلم مائنورٹی قادیانی کی جانب سے، میڈیا پر کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا آپ صرف 24 گھنٹوں کا انتظار کریں، میڈیا پہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ کہتا 24 گھنٹے کا انتظار کیوں کریں؟ میں نے کہا کیونکہ ان 24 گھنٹوں میں ساری گیم چینج کی جائے گی، سارا ملبہ مسلمانوں پہ گرایا جائے گا، پھر قادیانی جو ہے وہ مائنورٹی کارڈ، اقلیت کارڈ کھیلیں گے، پھر وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بیچ میں لائیں گے، پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ سب سے پہلے انگلش کے نیوز پیپرز میں پورے آرٹیکل لکھے جائیں گے کہ مائنورٹیز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اور بھی مار تم لوگ رہے ہو مسلمانوں کو، یہاں شہادتیں مسلمانوں کی ہو رہی ہیں، فائرنگ مسلمانوں پہ کی جا رہی ہے، لیکن ظلم جی مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جتنا پاکستان میں مائنورٹیز کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ مسلمانوں پہ فرض ہے کہ ان کا خیال رکھیں، مائنورٹیز کا، ان کے حقوق کا تحفظ کریں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مائنورٹیز کا خیال رکھنے کا مطلب آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ جی ایک ختم نبوت کے غدار کو ہم لوگ مسلمان کہنا شروع کر دیں۔ دس از ناٹ پاسبل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ کوئی ضرورت سے زیادہ پر تولنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں بیوروکریسی میں آپ لوگوں کی ایک سٹرونگ لابی ہے، میں جانتا ہوں ہمارے کئی اداروں میں آپ لوگوں کی بہت سٹرونگ لابی ہے، میں جانتا ہوں میڈیا سارے کا سارا آپ کور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اندھا پیسہ پھینکا جا رہا ہے۔ لیکن ایک چیز میں بتاؤں، یہ قوم کو آج میں آگاہ کر رہا ہوں کہ اسرائیل کیسے بنا تھا فلسطین کے اندر۔ ایک جگہ خریدی یہودیوں نے اور پھر اس کے آس پاس کی زمین خریدنے شروع ہو گئے، اور ہمارے مسلمان شروع میں بیچنے بھی شروع ہو گئے، انہیں پتہ بھی کچھ نہیں چلا۔ پھر یہودی ایک ہی مرتبہ اکٹھے وہاں پر آئے اور پھر صحیح اپنی مال و دولت اور اسلحے کے ساتھ آئے۔ آج روا چناب نگر جسے کہتے ہیں، وہاں پر پہلے تو قادیانیوں کی زمینیں تھیں ہی، اب جتنے قادیانی کینیڈا میں یا یو کے میں یا دوسرے ممالک میں زندگی جی رہے ہیں، ان لوگوں نے اس کے آس پاس مہنگے دام میں بھی زمینیں خریدنا شروع کر دی ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے اگر اس کی روک تھام نہ ہوئی، حکومت نے کوئی سنجیدہ ایکشن نہیں لیا، تو یہ اکٹھے یہاں پر تشریف لے آئیں گے اور پھر یہ گورنمنٹ میں اچھا خاصا انفلوئنس کریٹ کر چکے ہوں گے اپنا، اور کر بھی رہے ہیں، ہر ادارے میں کر رہے ہیں۔ ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں مسئلہ اس سے ہے کہ یہ اس کے بعد جو ہمارے آئین میں ترمیم ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، اس کے پیچھے پوری لابی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ حلف نامے میں جو ترمیم ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، اس کے پیچھے پوری لابی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آج میں یہی کہوں گا کہ جناب مائنورٹی کارڈ کھیلنا چھوڑ دو، حقائق پر بات کرو۔ گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی کہوں گا، اداروں سے بھی کہوں گا کہ جو کلپریٹس اس میں انوالو تھے، جن مسلمانوں پر فائرنگ کی گئی، بے گناہ مسلمانوں کو مارا گیا، جس نے یہ حرکت کی اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے، کیونکہ پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا، اس میں مسلمانوں کی قربانیاں ہیں۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہر جو ہے نا چور ڈاکو یا اسلام کا جو ختم نبوت کا غدار ہے اور اسلام کا لیبل خود پہ لگا کے مسلمانوں کو شہید کرنا شروع ہو جائے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا، مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنا تھا۔ اور دوسری بات میں کہنا چاہوں گا، میڈیا پوزیٹو رول کبھی نہیں کھیلے گا، میڈیا ہمیشہ ان کی فیور میں بولے گا، میڈیا ہمیشہ اسلام کو ڈی فیم اور ڈی مین کرنے کی ہماری جتنی بھی پریورٹیز ہیں ان کی کوشش کرے گا۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، سوشل میڈیا کا محاذ آپ کے ہاتھ میں ہے مسلمانوں، اسے سنبھالو، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور جو ختم نبوت پر پہرا دے رہے ہیں ان تمام وفاداروں کا، ان تمام مسلمانوں، ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔